السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرۃ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہمارا 5واں پارہ سورۃ النساء جاری ہے۔ 106 آیات ہو گئی، 107 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ ولا تجادل، اور نہ آپ جھگڑا کریں ان الذین، ان لوگوں کے بارے میں یختانون، جو خیانت کرتے ہیں انفسہم، اپنی جانوں میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، من کان خوانا نسیما، جو ہے خیانت کرنے والا گناہ گار۔ یستخفون، وہ چھپاتے ہیں لوگوں سے، لا یستخفون، نہیں وہ چھپا سکتے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، وہو معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون، جب وہ مشورہ کر کے رات گزارتے ہیں، ما لا یرضی، جو نہیں وہ راضی ہوتا بات سے، جو نہیں وہ راضی ہوتا بات سے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بما یعملون، اس کے ساتھ جو وہ کرتے، محیطہ، گھیرے ہوئے۔ ہاں تم اولئک، تم وہی ہو، جادلتم، تم نے جھگڑا کیا، عنہم، ان کے بارے میں، فی الحیاتی دنیا، زندگی میں دنیا کی، فمن یجادل اللہ، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے، عنہم، ان کے بارے میں، یوم القیامتی، دن قیامت کے، امن یکونو، یا کون ہوگا، یا کون یکونو ہوگا، علیہم، ان پر، وکیلا، کارساز، من یعمل سوءا، اور جو عمل کرے برے، او یظلم نفسہ، یا وہ ظلم کرے اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے، یجد اللہ، پائے گا اللہ تعالیٰ کو، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ وہ
واقعہ جو بتایا تھا نا کہ جو آٹا چوری کیا مسلمان یہودی کے گھر رکھ کے تو الزام دے سے کہا تو خیانت کرنے والوں کے بارے میں بحث یا جھگڑا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ لوگوں سے تو بات چھپا لیں گے نہیں، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے نا، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ مشورہ کر کے رات گزارتے ہیں، یعنی مشورہ کر کے سازشیں جو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا جو وہ اس طرح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں گھرے ہوئے ہیں۔ تم وہی ہو کہ تم نے پھر جھگڑا کیا ان کے بارے میں دنیا کی زندگی میں، تو بتا دو اللہ کس کون جھگڑا کرے گا قیامت کے دن، یا کون ان پر کارساز ہوگا۔ جو کہ برے عمل کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے اپنی جان پر، پھر بخشش مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ 25واں پارہ ہے۔ سبق نکال کے صفحہ رکھتی بھی ہیں، پتہ نہیں کون کون سا مجھے دے دیتے ہیں صفحہ نکال کے۔ یہ دیا ہوا تھا نکال کے۔ اب 24واں پارہ دیکھ لیں، ہماری 60 آیات ہو گئی ہیں، سورۃ مومن جاری ہے، 61 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے، جعل لکم، جس نے بنائی تمہارے لیے، لیلا رات، لتسکنوا علیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، والنہارا، اور دن کو، مبصرہ، روشن، اور دن کو روشن۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، البتہ فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، یہی تمہارا اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، پیدا کرنے والا ہر چیز کا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، پڑھنا تو فاقون، پس کہاں تم بہکائے جا رہے ہو۔ ذالک یوفک الذین، اسی طرح بہکائے جاتے ہیں وہ لوگ، کان بآیات اللہ یجحدون، جو ہیں اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، قرارن، ٹھہرنے کی جگہ، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، وصورکم، اور صورتیں بنائی تمہاری، فاحسن صورکم، پس اچھی بنائی تمہاری صورتیں، ورزقکم من الطیبات، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، پس برکت والا ہے رب جہان والوں کا۔ وہ الحی، وہ زندہ ہے،
لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہ فادعوہ پس پکارو اس کو مخلصین خالص کرتے ہوئے لہ الدین اس کے لیے دین الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب ہے جہان والوں کا قل انی نہیت کہہ دو بے شک مجھے منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے لما جانی البینات البتہ جب آ گئی میرے پاس واضح نشانیاں من ربی میرے رب کی طرف سے امید تو مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسلم لرب العالمین کہ میں فرما بردار ہو جاؤں رب کے لیے جہان والوں کے جہان والوں کے والذی خلقکم وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو من تراب مٹی سے ثم من نطفۃ پھر بوند سے یا نطفہ لکھ لیں یا بوند جو بھی لکھ لیں ثم من علقۃ پھر جمے ہوئے خون سے ثم یخرجکم طفلا پھر نکالا تم کو بچہ بنا کر ثم لتبلغوا پھر تاکہ تم پہنچو اشدکم اپنی جوانی کو ثم لتکونوا شیوخا پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے منکم اور تم میں سے بعض یتوفا جو وفات پا جاتے ہیں من قبل پہلے ہی وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى اور تاکہ تم پہنچو مقررہ مدت تک اجلن ہے مدت مسمى میں نے مدت مقرر تک لکھ مطلب آگے پیچھے عربی اس طرح ہو جاتی ہے نا اجل کا مطلب مدت ہے مسمى میں نے مقرر وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل حاصل کرو والذی وہی ذات ہے یہی یمی جو زندہ کرتی اور مارتی ہے فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا پس جب فیصلہ کرتی ہے کسی کام کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ پس بے شک وہ کہتا ہے اس کو ہو جا وہ ہو جاتا ہے بس وہ کہتے ہیں اس کو ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے علم تر اللہ زینہ کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف
یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ یہ احکام میں اللہ تعالیٰ کے انا یصرفون کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، وبما ارسلنا اور اس کو جو ہم نے بھیجا، بھی جس کے ساتھ رسولنا اپنے رسولوں کو، فسوف یعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ بس میں اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے ختم ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پکارو، جو میری عبادت سے انکار کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اللہ کون سی ذات ہے، کسی نے تمہاری رات بنائی جس میں تم سکون حاصل کرتی ہو، دن کو روشن بنایا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی ہے تمہارا اللہ جو پیدا کرنے والا ہر چیز کا نہیں کو معبود مگر وہی، تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے دیکھتے ہو، تم آنکھیں بند کیے ہوئے کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ اس طرح وہ لوگ بہکائے جاتے تھے جو اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور اللہ تو وہی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، آسمان کو چھت تمہاری صورتیں بنائی، اچھی بنائی تمہاری صورتیں، تمہیں پاکیزہ جو رزق دیا، یہی تمہارا اللہ ہے، برکت والا اللہ تعالیٰ دھیان رکھا۔ آج کا سبق تو بالکل ہی آسان ہے، سارا پڑھا ہوا پہلے۔ وہ زندہ ہے نہیں کو معبود مگر وہی، وہ پکارو اس کو، خالص کرتے اس کے لیے دین، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے جہان والے کا۔ یعنی نشانیاں بتا کے پہلے کہا تم کہاں بہکائے جا رہے ہو، پھر یہاں ایک دعوت دی ہے کہ دیکھو تمہیں چاہیے کہ صرف اللہ کے لیے دین خالص کر لو، کیونکہ تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تمہیں صرف خالص اللہ کے لیے ہو کے تمہیں اللہ کو پکارنا چاہیے، اور کہہ دو کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوائے عبادت کرتے ہو، جب میرے پاس واضح دلیلیں آ گئی ہیں میرے رب کی طرف سے۔ یعنی جو اللہ نے مجھے احکام دے کے بھیجے واضح نشانیاں، اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، تو مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کے پیچھے نہ لگوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں رب جہان والوں کے لیے۔ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر بوند سے، پہلے نشانیاں بتائیں کائنات کی، پھر اپنے نفس کی طرف توجہ رہے کہ تم ہو کیا جو اتنا کرتے ہو اللہ کی نافرمانی کرتے۔ تم غور تو کرو، تمہیں بوند مٹی سے بنایا، پھر بوند سے بنایا، پھر جمع ہوا خون بچہ نے بنایا، پھر تم جوانی کو پہنچے، پھر زیادہ عمر کو پہنچ گئے، اور تم میں سے بعض پہلے وفات پا جاتے ہیں، یعنی نہیں زیادہ عمر کو پہنچتے، تاکہ تم اپنی مقررہ مدت پوری کر لو۔ یعنی سب نے اپنی مقررہ مدت جو اللہ نے لکھی ہے تب تک زندہ رہنا، اس کے علاوہ نہیں، وہ آگے زندگی بڑھا نہیں سکتے اپنی، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ وہی ذات ہے جو زندہ کرتی ہے اور مارتی ہے، جب کسی کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے صرف کن کہہ کے کل کائنات بنائی، کن کہہ کے اللہ نے قبر سے سب کو اٹھا دینا، جب اللہ نے بس کن کہنا ہے اور سارا کام ہو جانا ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کے یاد میں جھگڑا کرتے ہیں، وہ کہاں پھیرائے جا رہے ہیں؟ یعنی اپنی کائنات کو بھی دیکھ کے، اپنے آپ کو بھی دیکھ کے، پھر بھی وہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں، جب کہ خود مانتے بھی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا خالق مالک ہے، پھر پتہ نہیں وہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں، اللہ کے یاد میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا، اور اس کو بھی جس کو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کے بھیجا، یعنی کتابوں کو جھٹلایا اور رسولوں کو بھی جھٹلایا، تو ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی یہ جان لیں گے کہ جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی آسان اور حسین ہو جائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین۔ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔